أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم۔ حاضرین گرامی، سورۃ الطور کی تلاوت آپ نے سنی ہے۔ اسی سورہ کی آخری 2 آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے درس کے لیے، جس میں پوری سورہ کا تتمہ، اختتام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کی تہمتیں ان لوگوں نے لگائی تھیں، اور سورہ کے ابتدا میں اللہ نے قیامت کا تذکرہ کیا، قسمیں کھائی ہیں، ان قسموں کے بعد جو ہے قیامت کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی بہت ساری باتیں آئی ہیں۔ اس آیت کے اندر اختتام کے طور پر اللہ نے فرمایا وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، بے شک ظالموں کے لیے اس عذاب سے پہلے ایک عذاب ہے۔ اس عذاب سے مراد آخرت کا عذاب، یعنی آخرت کے عذاب سے پہلے دنیا میں عذاب ہے۔ کس کے لیے؟ ان ظالموں کے لیے۔ ان کا تذکرہ تفسیر میں آئے گی۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک ظالموں کے لیے اس عذاب سے پہلے ایک عذاب ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہا وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کے فیصلے کے ساتھ صبر کا انتظار کیجیے۔ وَاصْبِرْ، آپ صبر کیجیے، لِحُكْمِ رَبِّكَ، اپنے رب کے حکم سے، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، آپ بے شک ہماری نگاہوں میں ہیں، اور جب آپ اٹھیے تو اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی پاکی بیان کیجیے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور رات کے وقت بھی اس کی پاکی بیان کیجیے، اور ستاروں کے ڈوبنے کے بعد بھی۔ یہ 3 آیتیں ہیں سورۃ الطور کی، آخری 3 آیتیں، جس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ آئیے، عذاب سے پہلے عذاب کیا مطلب ہے اس کا؟ کہتے ہیں مفسرین کہ جو لوگ شرک و کفر کا ارتکاب کرتے ہیں، شرک و کفر میں مبتلا ہوتے ہیں، اور شرک کرنے کے بعد آپ جانتے ہیں کہ شرک کو ظلم سے تعبیر کیا گیا ہے۔ شرک بہت بڑا ظلم ہے، رب کے ساتھ بھی اور اپنی ذات کے ساتھ بھی، صرف رب کے ساتھ نہیں، اپنی ذات کے ساتھ بھی ایک بڑا ظلم ہے کہ آدمی اپنے رب سے یہ عہد کیا ہے کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، جس کو عہد الست کہا گیا ہے، الست بربکم۔ اللہ نے تمام روحوں کو جمع کر کے سوال کیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ان تمام روحوں نے جمع ہو کر کہا تھا قالوا بلا شہدنا، ہاں ہم گواہی دیتے ہیں آپ ہمارے رب ہیں، ان تقولوا یوم القیامہ، اور ہم قیامت کے دن بھی وہی گواہی۔ آپ سوچئے کہ ہم سب اس عہد کے بعد بھی، اس وعدے کے بعد بھی کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، اور آج کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے تو یہ خود اپنی ذات کے ساتھ بھی ظلم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کہا
کہ یہ کفر اور شرک اختیار کر کے اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، انہیں اللہ تعالی قیامت سے پہلے دنیا میں بھی عذاب دے گا، اور اس سے دوسری مراد یہ ہے کہ عذاب قبر ہے۔ عذاب قبر کی دلیل تو قرآن مجید میں بالکل واضح ہے۔ سورہ ابراہیم کے اندر اللہ نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ اللہ ثابت رکھتا ہے کس کو؟ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت۔ یہ قول ثابت معلوم ہے کیا ہے؟ یہ قول ثابت یہ ہے، آپ نے سنا ہوگا، بارہا سنا ہوگا کہ جب بندے کسی شخص کو دفنا دیتے ہیں، قبر میں دفنا دیتے ہیں اور وہاں سے نکل جاتے ہیں، بعض روایات میں آیا ہے کہ 40 قدم ہٹ جاتے ہیں، لیکن اس کی جو زندگی ہے اب شروع ہو رہی ہے۔ کون؟ جس کو آپ دفنا کے جا رہے ہیں۔ فرشتے آتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں، من ربک، ما دینک، من نبیک۔ اگر اس میں اس نے صحیح جواب دیا، ثابت قدم رہا، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا استغفروا لأخیکم، اپنے بھائی کے لیے دعا کرو۔ کیوں؟ واسألوہ، ابھی اس سے سوال کیا جانے والا ہے۔ لوگ قبرستان میں کھڑے ہو کر وہ لمبی چوڑی دعائیں، فاتحہ، درود پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ قبر کے پاس کھڑے ہو کر انفرادی طور پر ہر بندہ اس کے اس گھڑی کے لیے سوال کرے جو ابھی اس کے ساتھ معاملہ پیش آنے والا ہے۔ اسألو، اس سے سوال کیا جانے والا ہے، اس کے سوال میں ثابت قدمی کی دعا کی جائے گی، نہ کہ فاتحہ درود پڑھا جائے گا وہاں پہ۔ اور اس میں بھی لوگ اجتماعی طور پر ایک صاحب جو ہے آیت پڑھ رہے ہیں اور سارے صاحب آمین آمین کہہ رہے ہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی ہے۔ سنگل آدمی دعا کرے، جو جتنا قریبی ہوگا اس کے دل سے اتنا ہی دعا نکلے گی۔ تو یہ ثبت اللہ ثابت رکھے گا بالقول الثابت۔ اور قول ثابت کیا ہے؟ یہ یہی ہے کہ بندہ جواب دے دے میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور جب یہ 3 سوالات کے جواب بندہ دے دیتا ہے، اس سے ایک چوتھا سوال بھی ہوتا ہے، پتہ نہیں آپ نے سنا یا نہیں، سنن ترمذی کی روایت، اس بندے سے پھر چوتھا سوال ہوتا ہے۔ کیا سوال ہوتا ہے؟ وما یدریک، یہ جو سوال کا تم نے جواب دیا ہے اس کو تم نے کہاں پایا، کہاں سے سیکھا، کیسے معلوم ہوا؟ بندہ کہتا ہے قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ، ہم نے اللہ کی کتاب پڑھی اور اس پر ایمان لائے۔ سبحان اللہ، معلوم یہ ہوا کہ ہماری اس کتاب کا تعلق صرف زندگی سے نہیں، قبر جو پہلی منزل ہے آخرت کی اس سے ہے، اور پھر آخرت کی کامیابی سے۔ تو قول ثابت سے مراد یہی ہے کہ بندہ قبر میں کھڑا ہو کر صحیح جواب دے لے، یہ قول ثابت ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ مومنوں کو اللہ تبارک و تعالی وہاں پر ثابت رکھے گا۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی ثابت رکھے گا، قبر میں بھی ثابت رکھے گا، اور آخرت میں بھی ثابت رکھے گا۔ تو یہاں پر اللہ مفسرین کہتے ہیں کہ دوسری مراد یہ ہے کہ عذاب قبر، یعنی وہاں اس آدمی کو عذاب دیا جائے گا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ قحط سالی میں مبتلا کیا جائے گا۔ کون؟ شرک اور کفر کا جو دنیا میں ارتکاب کرتا ہے، یہ سب عذابات اس کے سامنے آئیں گے، مصائب آئیں گے، اس کے جان اور مال کے ساتھ لاحق ہونے والی بیماریاں آئیں گی، لیکن
اللہ نے کہا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں کہ ان کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ فسق و فجور اللہ کی سنت رہی ہے کہ فسق و فجور میں جو آدمی مبتلا ہوتا ہے اللہ رب العالمین اس کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہے۔ قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کفار مکہ کی جب تمام افطرا پردازیاں، یعنی جو بھی فتنہ کرنا تھا، ساحر ہے، مجنوں ہے، دیوانہ ہے، سب کچھ کہہ لیے ہو، اس آیت میں بھی، اس سورہ میں بھی گزری ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے، وَاصْبِرْ، یہ کہہ رہے ہیں نا، میں تو نہیں کہہ رہا ہوں، آپ ساحر تھوڑی ہیں، آپ مجنوں تھوڑی ہیں، آپ دیوانہ تھوڑی ہیں، آپ اپنے رب کے پیغمبر ہیں، آپ کے رب نے آپ کو چنا ہے، آپ کو دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی باتوں سے آپ کو تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں۔ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، اپنے رب کے حکم سے آپ صبر کیجیے، صبر کا دامن مت چھوڑیے۔ وہی بات یہاں پر بیان کی جا رہی ہے کہ آپ پریشان مت ہوئیے، ان کافروں کی پرواہ مت کیجیے، آپ کے رب کی طرف سے آپ پر جو ذمہ داری عائد کی گئی ہے، جو رسپانسبلٹی آپ کو دی گئی ہے، آپ اس کو پورا کیجیے، آپ کا اتنا ہی کام ہے، آپ پریشان مت ہوئیے، صبر و استقامت کے ساتھ رہیے، اپنے بارے میں آپ اندیشہ مت کیجیے کہ یہ مجھے کیا کہہ رہے ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو، آپ جو ہیں آپ کا رب جان رہا ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جب رات میں آپ بیدار ہوئیے تو اپنے رب کی تسبیح بیان کیجیے۔ اسی لیے آپ سنتے ہیں کہ اماں عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی جب بھی کروٹ بدلتے اللہ کا ذکر کرتے، آسمان کی طرف کبھی کبھی نگاہ اٹھاتے اور اللہ کی تخلیق پر غور کرتے، سورہ آل عمران کی آیتیں پڑھتے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار۔ ایک بڑی پیاری حدیث ہے، اس کو ذہن میں رکھیے، عمل چھوٹا ہے، فضیلت بڑی ہے۔ امام احمد، امام بخاری اور دیگر اصحاب سنن نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اس حدیث کے راوی ہیں عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون ہے؟ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ، کوئی بھی بندہ رات کو بیدار ہوتا ہے، رات میں اکثر لوگوں کی آنکھ کھل جاتی ہے، کبھی پریشانی سے، کبھی بیماری سے، کبھی ایسے ہی آنکھ کھل جاتی ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، غور سے سنیے اس کو۔ رات میں جب کسی کی آنکھ کھل جائے، کسی بھی وقت اچانک آنکھ کھل جاتی ہے، ایسے وقت میں جب آنکھ آپ کی کھلتی ہے، ایسے وقت میں کیا پڑھنا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ یہ الفاظ پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد جو بھی کوئی دعا کرے بندہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی دعا لازماً قبول کی جاتی ہے، لازماً، میں نہیں کہہ رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لازماً اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ اگر وہ وضو کر کے نماز پڑھتا ہے اس کی نماز قبول کی جاتی ہے۔ کیا ہے یہ تو صبح شام کے اذکار میں ہم اتنی دعا تو پڑھتے ہی ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ آگے کا جملہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ بس مشکل سے 1 سے 1.5 منٹ لگے گا آپ کو، لیکن جب آپ نے اس کو پڑھ لیا اور اس کے بعد جو بھی پریشانی ہے، جو بھی مصیبت ہے، جو بھی زندگی میں آپ پریشانی محسوس کر رہے ہیں، ایسے وقت میں اللہ سے دعا کیجیے،
اللہ ہماری اس پریشانی کو دور کر دے، اللہ ہمارا یہ کام نہیں ہو پا رہا ہے، اللہ اس کام کو پورا کر دے، اللہ ہم اس پریشانی میں مبتلا ہیں، اس پریشانی کو دور کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی دعا لازماً قبول کی جائے گی، لازماً قبول کی جائے گی۔ تو یہ الفاظ اگر یاد ہیں تو اس کی پابندی کیجیے۔ تقریباً ہر آدمی کی آنکھ کھلتی ہے رات میں، تقریباً ہر آدمی کی آنکھ کھلتی ہے، آنکھ کھلتے ہی آپ اگر اس الفاظ کو پڑھتے ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دعا قبول کی جاتی ہے۔ اگر آدمی وضو کر کے نماز پڑھتا ہے اس کی نماز بھی قبول کی جاتی ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تیسری بات جو کہی گئی ہے، حین تقوم سے مراد بعض لوگوں نے فرض نماز لیا ہے، نمازوں کی پابندی کیجیے اور ان میں اللہ کی خوب تسبیح کیجیے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں عمر رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں ابتدائے نماز میں، یعنی نماز جب ہم شروع کرتے ہیں تو آپ پڑھتے تھے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یہ کب پڑھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ شروع میں۔ آج ہماری پبلک کا حال یہ ہے کہ پوری زندگی اسی دعا پر گزر جاتی ہے، اس کو اللہم باعد بینی و بین خطایا نصیب نہیں ہوتی۔ بیٹھ کے یاد کیجئے، یہ شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، بعد میں۔ اور یہ یاد رکھیے کہ یہ دعا چھوٹی سی ہے، لیکن اس کے بعد جو دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، جس کو امام بخاری امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا کما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللہم اغسل خطایایا بالماء والثلج والبرد۔ بڑی پیاری دعا ہے۔ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں نا، یہ نماز کے بعد دعا نہیں کرتے، ارے بھائی پوری نماز دعا ہے، دعاؤں میں غور تو کرو، کیا دعا کر رہے ہیں آپ؟ اللہم باعد بینی و بین خطایایا، اے اللہ میرے اور میرے گناہوں میں دوری ڈال دے، دوری ڈسٹینس ڈال دے، کتنی؟ کما باعدت بین المشرق والمغرب، جتنی دوری پورب اور پچھم میں ہے، مشرق اور مغرب میں ہے۔ بات لمبی ہو جائے گی، غور کیجئے اس دعا پر، بڑی پیاری دعا ہے، بہت سارے معانی اس کے اندر ہیں۔ اس دعا کو یاد کیجئے اور اس کا اہتمام کیجئے، اس لیے کہ یہ دعا جو عام طور پر پڑھی جاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں اس دعا کو پڑھتے تھے۔ چوتھی بات جو مفسرین نے بیان کی اس آیت کی روشنی میں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رات میں بیدار ہو کر رات کے آخری حصہ میں اپنے رب کی تسبیح بیان کرنے کا حکم دیا ہے۔ یعنی اس سے معلوم ہوا کہ اوپر والی آیت میں حین تقوم سے مراد 5 وقتہ نماز ہے، اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے حین تقوم سے مراد ہر مجلس سے اٹھنا لیا ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مجلس میں بیٹھے، اب یہ مجلس ہے، آپ درس سن رہے ہیں، اور اونچی آواز میں اگر کبھی کوئی بات کر بھی دے لیکن اٹھنے سے پہلے دعا پڑھ لے۔ دعا کیا ہے؟ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اس مجلس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور امام حاکم نے روایت کیا ہے۔ یہ اس آیت کی مختصر سی تفسیر تھی، اور اس کے اخیر میں جو کہا گیا ہے وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، یعنی رات کے بالکل آخری حصہ میں اللہ کی تسبیح بیان کیجئے، اس سے مراد بعض مفسرین نے فجر کی نماز کو لیا ہے، اور بعض مفسرین نے فجر کی فرض سے پہلے کی سنت کو لیا ہے۔ اس کے تعلق سے ایک حدیث گزری ہے، اس سے پہلے میں نے درس میں آپ کو بتایا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ جتنی بھی سنتیں ہیں، یعنی سنت نماز جتنی بھی ہے، ان میں سب سے زیادہ تاکید اور تائید کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعتوں کا اہتمام کرتے تھے۔ جتنی بھی سنتیں ہیں
سب سے زیادہ اس 2 رکعت کا اہتمام آپ کرتے تھے، کیوں؟ آپ ہی کا فرمان ہے رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 رکعت دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ اب اس کے بعد جو ہم اور آپ بھاگیں گے وہ کس کے لیے؟ دنیا کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دنیا کے لیے بھاگتے ہو، میں بتا رہا ہوں کہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر یہ 2 رکعت ہے، اس کی پابندی کر لو۔ لیکن ہم سے وہ پابندی نہیں ہو پاتی۔ اکثر لوگ جو ہے اس کو فرض سے کے بعد پڑھتے ہیں، جی نہیں، فضیلت آپ کو اسی میں ملے گی جب آپ اس کو فرض سے پہلے پڑھیں گے، چونکہ وقت پہلے ہے، مجبوری ہے، کبھی چھوٹ گیا کبھی کبھار، آپ بعد میں پڑھ لیجئے، رخصت ہے، پابندی نہیں ہے۔ لیکن ہمیشہ کی عادت بنا لینا کہ ہم اس کو بعد میں ہی پڑھیں گے، تو یاد رکھیے کہ آپ اس فضیلت سے محروم ہو گئے۔ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے، یہ فضیلت ہے، تو یہ فضیلت اس وقت ملے گی جب اس کو اس کے وقت پہ آپ ادا کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے سے زیادہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان آیات میں جو باتیں بتائی گئی ہیں اللہ ہمیں اس کا پابند بنائے، آمین۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته۔